السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حالیہ غزہ کی جنگ یہ بیت المقدس کی حفاظت کی جنگ ہے، اور بیت المقدس کی حفاظت صرف فلسطین اور عرب کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے تین باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، بیت المقدس یا شہر قدس کی فضیلت و اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ دوسری بات، بیت المقدس کا وارث کون ہے۔ تیسری بات، موجودہ زمانے کا مسلمانوں کا فلسطین اور بیت المقدس سے بے وفائی۔ پہلی بات عرض کرتا ہوں، بیت المقدس یا شہر قدس کی فضیلت و اہمیت۔ بیت المقدس کی فضیلت و اہمیت کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ جب بھی کیا برکت و قدسیت جیسے الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ ترجمہ، اے قوم پاک زمین میں داخل ہو جائیے۔ پاک زمین سے مراد شہر قدس ہے۔ قرآن میں بیت المقدس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں مختلف انداز میں تقریباً 5 سے 7 آیات میں، جن میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر بیت المقدس کا ذکر کیا گیا، اور حدیث میں وارد ہے کہ ملک شام پر فرشتے اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں، اور یہاں ملک شام سے مراد بیت المقدس اور پورا فلسطین اور ملک شام بھی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام۔ ترجمہ، خوشی و سعادت ہے شام کے لیے، خوشی و سعادت ہے شام کے لیے، خوشی و سعادت ہے شام کے لیے۔ شہر قدس کا اسلام میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ مکہ و مدینہ کے بعد دنیا جہان کی کسی جگہ کو ایسا تقدس فضیلت حاصل نہیں جو بیت المقدس اور بالآخر سارے فلسطین و شام کو حاصل ہے۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جو دنیا کی ان 3 مسجدوں میں سے ایک ہے جس کی زیارت کی نیت سے شرعی نقطہ نظر سے باقاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ جس ملک میں مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں حق تعالیٰ نے بہت سی ظاہری و باطنی برکات رکھی ہیں۔ مادی حیثیت سے چشمے، نہریں، گلے اور پھل کثرت سے ہوتے ہیں۔ اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انبیاء اور رسل کا مسکن و مدفن اور ان کے فیوز و انوار کا اثر چشمہ رہا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے دیگر مساجد کے مقابلے میں۔ بیت المقدس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ مسجد حرام کے بعد تعمیر ہونے والی یہ دوسری مسجد ہے جو روئے زمین پر خدائے واحد کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلسل مسلمانوں کا نمازوں میں مسجد اقصیٰ ہی قبلہ رہی تھی۔ بیت المقدس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ حق پر قائم رہنے والے گروہ کا مرکز رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل شام یعنی شہر قدس اور فلسطین میں بگاڑ آ جائے گا تو تم میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام فلسطین میں رہا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی چیدہ یعنی منتخب آبادی ہے۔ اللہ کی منتخب مخلوق اس میں بود و باش اختیار کرے گی یعنی رہائش پذیر ہوگی۔ اور کتنے ہی صحابہ بیت المقدس کی زیارت کو تشریف لائے اور یہاں کی برکتوں سے مستفید ہوئے۔ ایک حدیث میں بیت المقدس کو ارض محشر و منشر یعنی حشر و نشر کی جگہ بتایا گیا، اور یہیں یعنی ارض فلسطین میں دجال کو، جو ایک خبیث یہودی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شہر لد میں بیت المقدس کے پاس ہلاک کیا جائے گا۔ اور بیت المقدس بہت سے انبیاء کرام کا وطن اور جائے باست رہا ہے۔ حق و باطل کا فیصلہ کن مارکہ بھی یہیں برپا ہوگا، جس میں حق کی فتح اور باطل کی عبرتناک شکست ہوگی۔ اب دوسری بات کرتے ہیں شہر قدس کا اصل وارث کون۔ القدس ہمارا یعنی امت اسلامیہ کا عظیم ورثہ ہے جس کے محافظ و خادم کا منصب خالق کائنات نے مسلمانوں کو بخشا ہے۔
یہود و نصارہ نے جب اس مقدس عبادت گاہ کی حرمت کا تحفظ نہ کیا، اس کی پاکیزہ فضاؤں کو اپنے زہریلے گناہوں سے آلودہ کیا اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں مقام محبوبیت سے معزول کر کے امت محمدیہ کو یہ عظیم منصب سونپ دیا۔ اس دن سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے نصرت خداوندی سے القدس فتح کیا، یہ بار امانت ہماری غیرت کا یعنی امت اسلامیہ کا امتحان ہے، ہمارے ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ بیت المقدس کے تحفظ میں ہماری ترقی و بقا کا راز مضمر ہے، یعنی ہماری ترقی و بقا کا راز پوشیدہ ہے، اور اس کے تقدس پر حرف آیا تو ہم سے محبوبیت اور اجتباعیت کا منصب چھن جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی کہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جب یہود بہبود کا قدم اس کی دہلیز تک آ پہنچے ہیں، اور یہ غزہ کی جنگ بیت المقدس کے تحفظ کی جنگ ہے۔ ہم اس میں اہل حق کے دشت و بازو بن کر اس اجر عظیم کو حاصل کر سکتے ہیں جو نیک بختی اور خوش قسمتی کی بہت بڑی علامت ہے، جو ہماری نجات کا ضامن اور مغفرت کی ضمانت بن سکتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم میں کوئی ایوبی نہیں جس کی قیادت میں معرکہ لڑا جائے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم میں ایوبی بہت ہیں لیکن کوئی نور الدین زنگی نہیں۔ بیت المقدس، تیسری بات، بیت المقدس اور فلسطین سے ہماری بے وفائی۔ اس میں شک نہیں کہ بے وفائی بہت بری خصلت ہے اور اعلیٰ ظرف و جوامرد لوگوں کی نظر میں نہایت افسوسناک چیز ہے، لیکن جس طرح کی بے وفائی اور بے مروتی عصر حاضر کے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ سے برتی ہے، وہ ایسی دردناک اور الم انگیز ہے کہ تاریخ عہد وفا میں اس کی نظیر نہیں ملی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی حفاظت و خدمت اور ناپاک صلیبیوں اور غلیظ صہبانیوں سے اس کا تحفظ ان کا اولین فرض ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس سے اتنا رہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراج کے حوالے سے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کر لیں۔ آج ہم واقعہ معراج کی یاد بہت کرم جوشی اور شان و شوکت سے مناتے ہیں، لیکن افسوس کہ اسراء معراج کے سنگم یعنی مسجد اقصیٰ کے یہودیوں کے پاس چلے جانے کا غم اس دن کوئی نہیں مناتا۔ اس روز ہماری مساجد جگمگا رہی ہوتی ہیں، لیکن عین اس وقت مسجد اقصیٰ پر اندھیروں اور صہبانی تسلط کا راج ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عظیم الشان محفلیں منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی سوگوار فضا میں ویرانی ڈیرا ڈالے ہوتی ہے۔ شب معراج کو ہمارے مذہبی معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن مقام معراج کے تحفظ اور اس کی خاطر جد و جہد کرنے والوں کو ضمنی طور پر بھی یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی بیت المقدس کی حفاظت میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔